وقال النبي صلى الله عليه وسلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. محترم جناب حضرت مولانا انعام الحق صاحب مدنی نائب امیر صوبائی جمعیت اہل حدیث بہار، جناب مولانا نذیر حسین سنابلی صاحب سابق نائب امیر ضلعی جمعیت اہل حدیث کٹیہار، جناب مولانا مبارک حسین صاحب، جناب مولانا عبید الرحمن سلفی صاحب اور میرے سامنے بیٹھے ہوئے بزرگوں، دانشوروں اور نوجوان ساتھیوں، یہ شکیل ابن حنیف جس سے متعلق جانکاری لینے کے لیے اور جس کی گمراہی سے بچنے کے لیے مولانا مبارک حسین تیمی صاحب کی پہل پر ہم سب اکٹھا ہوئے ہیں. اور آپ نے ابھی سنا ایک مسلمان کو کیسے ہونا چاہیے. ایک مسلمان کا رشتہ قرآن سے حدیث سے کیسے ہونا چاہیے. ایک مسلمان کا رشتہ علماء کرام سے کتنا مضبوط ہونا چاہیے، یہ آپ نے سن لیا. جو آدمی قرآن پر عمل نہیں کرتا وہ گمراہ ہوتا ہے، جو آدمی حدیث پر عمل نہیں کرتا وہ بھی گمراہ ہو جاتا ہے. اور حدیث اور قرآن پر عمل کرنے کے لیے ہم کو علماء کے سہارے کی ضرورت ہے. علماء کرام وہ علماء جو قرآن حدیث سمجھتے ہیں، جن کا کام اوڑھنا بچھونا، صبح شام جو قرآن پڑھتے پڑھاتے ہیں، حدیث پڑھتے پڑھاتے ہیں، ان علماء کرام سے اپنے آپ کو جوڑ کے رکھنا ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے. لیکن افسوسناک بات ہے کہ ہم شرشابادی لوگ علماء سے نہیں جڑتے ہیں، قرآن سے نہیں جڑے رہتے ہیں، حدیث سے نہیں جڑے رہتے ہیں. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ ہمارے اندر گمراہی آ جاتی ہے، ہمارا عقیدہ بگڑ جاتا ہے، ہماری نمازیں خراب ہو جاتی ہیں، ہماری دنیا بیکار ہو جاتی ہے، ہماری آخرت بیکار ہو جاتی ہے. ہمارا عقیدہ ہے، ہم اہل حدیث شرشابادی مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ کے رسول آخری نبی ہیں. اللہ کے رسول کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. انا خاتم النبیین، اللہ کے رسول نے فرمایا میں آخری نبی ہوں. نبوت کا جو سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے چلا، وہ سلسلہ آ کر کے ختم ہو گیا. کہاں ختم ہو گیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت پر. اب اللہ کے رسول کے بعد قیامت تک کوئی دوسرا نبی نہیں آیا، کسی قسم کا نبی نہیں آیا، کسی قسم کا. یہ علمی بات ہے، کسی قسم کا. بروزی نبی اور ظاہری نبی، باطنی نبی، یہ سب کتاب کی باتیں ہیں. لیکن آپ سے میں کہنا چاہتا ہوں قیامت تک کوئی دوسرا نبی اب نہیں آئے گا. اگر کوئی شخص دعویٰ کرتا ہے کہ میں نبی ہوں تو وہ جھوٹا ہے، وہ شخص کافر ہے، اور اس کی پیروی کرنے والا وہ بھی جھوٹا ہے اور وہ بھی کافر ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو آخری نبی تسلیم نہیں کرتا اور یہ سوچتا ہے کہ مرزا قادیانی نبی پیدا ہوا اور پیدا ہوتے رہیں گے، اسی طریقے سے جیسے آج کل فتنہ ہے شکیل ابن حنیف، یہ بھی مدعی نبوت ہے.
سمجھ رہے ہیں؟ برملا طور پر نہ کہے لیکن وہ کہتا ہے کہ میں مہدی علیہ السلام ہوں، میں عیسیٰ علیہ السلام ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جن کے اترنے کی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں میں بیان کی ہے۔ ہم سب مسلمان کیا جانتے ہیں، سنے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے پہلے اتر کر کے آئیں گے۔ ماں کے پیٹ سے پیدا نہیں ہوں گے، پیدا ہو چکے، ماں کے پیٹ سے پیدا ہو کر کے دنیا میں رہ کر کے اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھا لیا، ٹھیک ہے؟ اور قیامت سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی حکمت کے مطابق دنیا میں انصاف قائم کرنے کے لیے، حکومت قائم کرنے کے لیے، دنیا سے کفر و شرک کا خاتمہ کرنے کے لیے، حضرت مہدی کا سپورٹ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اتارے گا، آسمان سے اتارے گا۔ یہ سب ہم نے پڑھا ہے، یہ سب ہم نے حدیث کی کتابوں میں دیکھا ہے، پڑھا ہے، اور ہم نے اپنے مسلمان بھائیوں کو بتلایا ہے۔ لیکن آج عجیب و غریب بات ہے کہ شکیل ابن حنیف نام کا آدمی اپنے آپ کو مہدی کہتا ہے، اپنے آپ کو عیسیٰ کہتا ہے، اور اپنے آپ کو پکا صوفی متقی پرہیزگار کی شکل میں پیش کرتا ہے۔ اس کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا یا پڑھا ہوگا۔ ابھی بات آئی، نیٹ میں آج کل بہت کچھ ہے، آپ اگر ہندی جانتے ہیں تو ہندی میں آپ کھینچ لیجیے نیٹ میں، سمجھ رہے ہیں؟ بنگلہ جانتے ہیں تو بنگلہ بولیے اور آ جائے گا شکیل ابن حنیف کے بارے میں۔ عربی جانتے ہیں، جس زبان میں آپ کو چاہیے نیٹ میں مل جائے گا، سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ شکیل ابن حنیف ہمارے لیے مصیبت، ہمارے لیے فتنہ ہے، مسلمانوں کے لیے فتنہ ہے۔ اور فتنے کی گھڑی میں ایک مسلمان کو کیا کرنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا ہے کہ جب کوئی فتنہ اٹھے، کہیں سے کوئی فتنہ اٹھے، پورب سے، پچھم سے، دکھن سے، اتر سے، جیسے بھی فتنہ اٹھے، جب کوئی فتنہ اٹھے تو تم مسلمان ہو، تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم کیا کرو، اس فتنے کے نمودار ہونے کے وقت سب سے پہلے قرآن میں دیکھو اس فتنے کے بارے میں قرآن میں کیا کہا، اس فتنے کے بارے میں حدیث میں کیا کہا۔ سمجھ میں نہیں آتا ہے، آپ علماء کرام سے پوچھئے۔ یہ اصول ہے، یہ سسٹم ہے جو قیامت تک جاری رہے گا۔ لیکن کچھ مکار قسم کے لوگ، فراڈی قسم کے لوگ، دجال قسم کے لوگ جو اپنے آپ کو بہت پہنچا ہوا سمجھتے ہیں، حالانکہ پہنچا ہوا ہے نہیں، حالانکہ پہنچا ہوا نہیں ہے۔ بات آئی کہ شکیل ابن حنیف جنرل شکشا رکھنے والا ایک انجینئر ہے، انٹر پاس ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اس کے بعد انجینئر ہے، مدرسے کا منہ نہیں دیکھا ہے، کسی مولوی سے پڑھا نہیں ہے، وہ قرآن پڑھنا نہیں جانتا، حدیث پڑھنا نہیں جانتا، اور اس کے بعد چلا سماج کو سدھارنے کے لیے، سماج کی بہتری کے لیے انہوں نے جنم لیا ہمارے بہار میں، دربھنگا میں پیدا ہوا، اور اس کے بعد جا کر کے پہلا کام شروع کیا دلی میں نبی کریم کے اندر۔ نبی کریم ایک محلہ لوگ جانتے ہیں جو لوگ دلی جاتے ہیں، اور اتفاق سے نبی کریم میں ہمارے شیخ آبادی لوگ بھی بہت رہتے ہیں۔